خواتین جرنلسٹ کے خواتین صحافیوں کے اوپر کس طرح کے حملے کیے جاتے ہیں پاکستان میں، وہ حملے خاص طور پہ اس دور حکومت میں اسٹیٹ سینکشنڈ اگر نہیں تو اسٹیٹ کی براہ راست آشیرواد نہیں تو اسٹیٹ کے کچھ آفیشل لوگوں کی طرف سے کچھ کامنٹس کے بعد شروع کیے جاتے ہیں۔ وہ حملے خواتین جرنلسٹ پہ بالخصوص اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کی دلیل کا جواب بجائے دلیل سے دیا جائے، ان کی شکل و صورت کے حوالے سے تمسخر کرنے سے دیا جاتا ہے، ان کی تذلیل کر کے دیا جاتا ہے، ان کے خاندان کے حوالے سے الزامات لگا کے دیا جاتا ہے، ان کے خاتون ہونے پر تنقید کی جاتی ہے اور ان کی ذات کے حوالے سے تنقید، ایڈ ہومینم اٹیکس، اور یہ سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ سینئر اور جونیئر خواتین جرنلسٹ نے مل کے اس کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، جس کے اندر سینئر ترین پرنٹ کی جرنلسٹ بھی شامل ہیں، ٹیلی ویژن کی جرنلسٹ بھی شامل ہیں اور رپورٹرز بھی شامل ہیں، جو سب مل کے اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ حملے جو ہیں یہ مزید خواتین کو جرنلزم میں آنے سے روکتے ہیں۔ اگر آپ اس پریس ریلیز کے اوپر بتانا چاہیں اپنے ذاتی حوالے سے واٹ میڈ یو اے سگنیٹری، اور آپ نے شرین مزاری صاحبہ کو مرید الزام ٹھہرایا ہے، ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں، باتیں بہت کرتی ہیں لیکن کام کرنے کا جب وقت آیا ہے تو اب کرنا ہے انہوں نے، اور بہت سارے حکومتی ان لوگوں کے اوپر الزام اٹھایا ہے جو کہ اس سب کچھ کے اندر شامل ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، اور ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس معاملے پر بات کریں، کیونکہ دیکھیں ہمیں آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ ٹرولنگ کا جو سلسلہ ہے یہ بہت سالوں سے چل رہا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم کچھ خاص جو خواتین صحافی ہیں ہمارے اٹینشن ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ کچھ 2-4 مہینے سے ہم نے دیکھا کہ ایک شدت آ گئی تھی ٹرولنگ میں، اور وہ اس طرح آتی تھی کہ نہ صرف کہ ہمارے ایسے کچھ اکاؤنٹس ہیں جو ہیک کیے جا رہے تھے، اور یہ پیٹرن جو نظر آ رہا تھا وہ خاص طور پر جب کچھ حکومتی جو عہدیدار ہیں وہ جو ٹویٹ کرتے تھے، ہمارے بارے میں ٹویٹ کرتے تھے، جس کو انگریزی میں ڈاگ وسلنگ بھی کہتے ہیں، تو اس کے بعد اٹیکس بھی آتے تھے اور پھر ہمارے اکاؤنٹس بھی ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس میں جو کئی جو سگنیٹریز ہیں جنہیں دستخط کیا تھا اس اسٹیٹمنٹ پہ، اس بیان پر، ان میں وہ بھی شامل ہیں۔ پھر ان میں کچھ ایسی رپورٹرز بھی شامل ہیں جنہوں نے دیکھا تھا کہ کیونکہ شدت آ گئی تھی ان ٹرولنگ اٹیکس کی، اور خاص طور پہ جب حکومتی عہدیدار ہمارے اوپر کچھ کامنٹ کرتے تھے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو حکومتی عہدیدار ہوں وہ کچھ غلط بات کر رہے تھے، یعنی کہ وہ کچھ بدتمیزی کر رہے تھے، لیکن ان کا رویہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ اس کے بعد ہمارے خلاف جو آن لائن اٹیکس ہیں وہ شدت اختیار کر رہی تھی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی ایک NGO ہے جو ان چیزوں کے بارے میں تحقیق بھی کرتا ہے، اور انہوں نے کئی خواتین صحافیوں سے بات کی، جب یہ آن لائن اٹیکس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین سیلف سینسر کرتی ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنے سے ڈرتی ہیں، اور اس سے جو ینگ خواتین ہیں وہ بھی پھر ڈسکریج ہوتی ہیں کہ اگر ہم اپنی بات کرنا چاہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ خواتین صحافی آگے آئیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، ان کی جو آوازیں ہیں وہ ایمپلیفائی ہونی چاہیے، وہ پھر گریز کرتی ہے، ڈرتی ہیں۔ اس کا مقصد بنیادی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کریڈیبلٹی جو صحافی کی ہوتی ہے، خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحافی کا کام کیا ہوتا ہے، اور اس میں خواتین مرد دونوں شامل ہوتے ہیں۔ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جن کے جو اقتدار میں ہیں، جو پاور میں ہیں، ان سے زیادہ سخت سوالات کرنا، ان پہ زیادہ کرٹیکل ہونا، کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ the fate of the people is in their hands۔ تو اگر ان جو زیادہ جو مخالفین ہیں، جو اپوننٹس ہیں، جو ایسے صحافی ہیں جو کرٹیکل ہے، ان کو اگر ہدف بنایا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے ان کی کریڈیبلٹی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ This is a very noble issue, تھینک یو۔ and this is something that for which something ought to be done today, ورنہ tomorrow we will all suffer۔ وہ جو ایک کہاوت ہے امبر کے they came after the Polish and we didn't do anything because we weren't Polish, then they came after XYZ، and وہ end اسی طرح ہوتا ہے کہ then they came after us and there was no one left to speak for۔ تو یہ مسئلہ سب کا ہے، خواتین کا پہلے ہے لیکن ہے سب کا مسئلہ یہ۔